صرف جنازہ ہی نہ پڑھایا، اپنی قمیض اتار کر دی، وہ قمیض جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ تمنا کیا کرتے تھے۔ نبی کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ کے بدن پر قمیص نہ تھی، ایک عورت قمیص لے کر آئی، اللہ کے نبی کو ہدیہ دیا، نبی نے قبول کر کے زیب تن کیا، صحابی کی نگاہ اٹھی، اللہ کے نبی یہ قمیص مجھ کو عطا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے وہی قمیص اتاری اور اپنے صحابی کو دے دی۔ گھر گئے صحابہ اس صحابی سے کہنے لگے، تو جانتا تھا نبی ضرورت مند تھا اس وقت قمیص کا، عورت نے ہدیہ دیا، نبی نے قبول کیا، اور تو نے نبی کی پہنی ہوئی قمیص اتروا لی، شرم نہ آئی؟ کہا ساتھیو تمہارا کیا خیال ہے، میں نے یہ قمیص پہننے کے لیے لی ہے؟ نہ، میں نے یہ قمیص اس لیے لی ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے گھر والے مجھے اس قمیص میں دفنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، قمیص کی برکت کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ قمیص کی تمنا صحابی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے قمیص اپنی اتاری، عبداللہ بن ابی کو پہنائی، صرف قمیص نہ پہنائی، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل کیا، صرف لعاب دہن داخل نہ کیا، اس کے لیے وہ دعائیں مانگی جن دعاؤں کو سن کر ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، صحابی کے لیے دعا کی، میرے دل میں تمنا اٹھی کاش آج کا جنازہ میرا ہوتا اور پڑھانے والے محمد الرسول اللہ ہوتے۔ اللہم انت اہل الوفاء والحق فاقہی من فتنۃ القبر وعذابہ۔ کیا فیصلہ ہوا؟ آسمان سے وحی اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، آسمان سے وحی اتری، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے نبی آج تو نے اس کا جنازہ پڑھایا، آج کے بعد ان لوگوں کا جنازہ پڑھانا دور کی بات ہے، ان کی قبر پر جا کر بھی کھڑے نہ ہونا۔ ان الحکم الا للہ فاستقم کما امرت۔ اے نبی جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو تو نے اجازت دے دی، عفا اللہ عنک، اللہ نے تجھے اس غلطی پر معاف تو کر دیا، لیکن یہ بتلا لما اذنت لہم، تو نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، نبی کا حکم ہم مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی بات مانے وہ اصل میں اللہ کی بات مانتا، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ۔ اب اللہ کی ذات میں شریک کرنا شرک، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانا شرک، عیسیٰ کو اللہ کی اولاد بنانا شرک، یہ ذات میں شرک ہے۔ صفات میں شرک کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب، ہم کہیں نبی بھی عالم الغیب، نبی نہیں بزرگ بھی عالم الغیب، بزرگ ہی نہیں بزرگ کی بلی بھی عالم الغیب۔ کہا بزرگ کی خانقاہ پر جتنے مہمان آتے تھے بلی اتنی مرتبہ میاؤں کرتی تھی، 4 مرتبہ میاؤں کرے مطلب ہے 4 مہمان آ گئے ان کا کھانا تیار کرو، 1 مرتبہ مہمان 5 آ گئے اور بلی نے 4 مرتبہ میاؤں کی۔ کہا پیر صاحب آج تو آپ کی بلی غلطی کھا گئی۔ کہا نہیں میری بلی غلطی کھائے۔ کہا 5 مہمان اور 4 مرتبہ میاؤں۔ کہا ان میں 4 مہمان ہیں 5واں وہابی ہے۔
یہ صفات میں شرک کہ اللہ بھی دیکھے اور پیر بھی دیکھے، ویسے دیکھے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ انڈیا میں بیٹھا ہوا پیر دمام میں بیٹھے ہوئے مریدوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی حرکات کو نوٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ پیر کبھی بھی اپنے مرید سے علیحدہ نہیں ہوتا، ہر وقت ساتھ ہوتا۔ یہ صفات میں شرک۔ اور احکام میں شرک کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا حکم، اس کے مقابلے میں باپ کا حکم، پیر کا حکم، مولوی اور امام کا حکم۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جب رب کی نافرمانی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں۔ اگر والدین تجھ کو اس بات میں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، فلا تطعہما، پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ ہے احکام میں شرک۔ تو تقلید ایک معنی میں احکام میں شرک تک جا پہنچتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور قرآن کی اس خوشخبری کے مصداق بن جائیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس مہینے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے، جیسے بہت سے لوگوں کی گردنوں کو رمضان کی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔